خندق کے میدان میں جب عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں میرے بادشاہ گئے تو اس نے 70 حملہ کیا تھا، 70 علی شہنشاہ پر 70 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، کوشش کر لیں کہ صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہے اجازت جی نوکری شروع کر لیں آپ کے ساتھ؟ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائے، صحت سلامتی رزق عزت مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا محفوظ فرمائے۔ اتنے عزادار بیمار ہیں میرے حسین مولا کے صدقہ میں مولا شفا عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور مغفرت عطا فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے ایک بات کی ہے فرشتوں کے ساتھ، بات اس وقت کی ہے جب وقت تھا ہی نہیں۔ امام زمان آپ کے سامنے صدا صلاح حیدری، مہربانی۔ اتنے معززین تشریف فرمائے، عزادار میرے بزرگان سارے محترم تشریف فرمائے۔ ڈائریکٹ خطاب ہے فرشتوں کے ساتھ ذات واجب کا۔ فرمایا میرے فرشتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی خالق بشر من الطین۔ فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان میں، پانی، ہوا، آگ، مٹی، لیکن اللہ نے صرف مٹی کا ذکر کیا ہے۔ بولو گے تو آگے پڑھا جائے گا نا، پھر توجہ فرمانی پڑے گی آپ کو۔ بسم اللہ۔ بٹ صاحب مہربانی سسول نگر سے محترم تشریف لائے۔ فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تو صناع مطلق ہے، تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے، تیرے سامنے چون چراں کب کیسے کہنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے، تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر۔ لفظ یہی ہے جو آپ نے خریدنا ہے۔ یار یہ بند کرو موبائل، آپ آگے بیٹھ کر بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، توجہ نہیں ہو سکتی مجلس کی طرف، وہ لگے ہوئے کیمرے، آپ ان پر یقین رکھ لیں۔ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن مجلس کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ کیا لوگ مل گئے ہیں، ذکر آل محمد میں زیارت ہو گئی آپ کو سب۔ حیدری سر مہربانی ہے میرا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ بچے، تھوڑا تھوڑا پیچھے جوان بیٹھے ہو، جگہ پوری ہو جائے گی، ناراض نہیں ہونا، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو۔ حیدری ساری واہ واہ آپ کو ہے، معرفت کو واہ واہ ہوتی ہے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں آپ کی۔ آؤ سر، آؤ سر، بڑی دعا مل گئی۔ بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ میں اپنی جانب سے کہوں تو پھر تو جو دل کرے مجھے سزا دیں، اگر میری تصدیق قرآن کرے تو پھر دعا میرا حق ہے کہ آپ مجھے عطا کریں گے۔ 6500 سال کے بدبخت عبادت گزار سے
اللہ ناراض ہو کر کہہ رہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آپ کے ہاتھ میرے لیے ٹیک بن جاتے ہیں یار۔ مہربانی سر، مہربانی، تھوڑی کوشش کر لیں، ادھر بھی جو جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا بچوں۔ یا سر آپ کے کیا کہنا؟ مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا دونوں ہاتھوں سے ہے، اور اللہ شیطان سے کہہ رہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ یعنی پہلے ہی دن سے دو قسم کی توحید ہو گئی، عقیدے دو بن گئے پہلے دن سے ہی۔ ایک ہے فرشتوں والا عقیدہ توحید، ایک ہے شیطان والا عقیدہ توحید۔ داد آپ کیوں نہیں دیں گے مجھے؟ فرشتوں والے عقیدہ توحید میں اللہ کے سجدے کے ساتھ حجت کا سجدہ ہے۔ ایک دو، بیٹا بیٹھ جا، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ سنو سنو بات سن لو بچے کی، سنو کیا کہہ رہے ہیں، پریشان ہوتا رہے گا ایسے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اور ادھر آ، آگے آگے نا پمی، ٹھیک ہو گیا۔ چونکہ جب اللہ نے آدم کے اس پتلے میں روح پھونکی، ہے توجہ جی، فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فرمایا جب اس پتلے میں میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں، اسی کو پھونک کہتے ہیں نا، اس کے لیے تو منہ چاہیے۔ کیا لوگ مسار مہربانی بھائی ہیں آپ میرے، آپ کے ہاتھ ساتھ نہیں ہیں؟ جو ہاتھ نہیں رکھتا وہ نہ اٹھائے، ورنہ جو رکھتا ہے وہ تو حسین کو سلام کرے۔ سر حیدری آپ کو باپ سلامت رہو۔ کیا لوگ مل گئے ہیں پھر جی، زیارت ہو گئی آزاداروں کی، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ایڈوکیٹ، پرسٹر لوگ، بڑے بڑے سردار بانیان آزادار تشریف فرمائے۔ جب اس میں روح پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً اسے آپ کو بابا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے۔ یہ فوراً کس چیز کا ترجمہ ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ فے ہے نا، فَقَعُوا، جو فَقَعُوا والی فے ہے یہ فائے تاجیلیہ ہے، عربی میں اس کو فائے تاجیلیہ کہتے ہیں، یعنی جلدی، فوراً، پلک جھپکنے سے پہلے، سوچ سے بھی پہلے سجدے میں گر جانا ہے۔ یہی جلدی والی فے حسین کے نانا نے غدیر میں لگائی تھی، فہذا علی، واہ 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 واہ، ساری واہ واہ آزادار کو ہوتی ہے۔ برسا مہربانی سر، جس کی چھت پہ علم ہے جوان حیدری، سبحان اللہ۔ شمس بھائی، بھائی جان آپ کے کیا کہنے میرے چندہ؟ فوراً علی مولا، درمیان میں کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی، رسول نے نہیں چھوڑی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ محبوب خدا کا فرمان ہے۔ چونکہ ولایت علی آسمان پر آخری خبر تھی، اس لیے آخری رسول سے اعلان کروایا بابا، اور ولایت علی آسمانوں پر بہت بڑی خبر تھی، اس لیے بڑے رسول سے اعلان کروایا۔ اور یہ ایک آپ کو ہدیہ کرتا ہوں بعد میں دعا کے لیے۔ سرکار صادق سے ایک بندے نے پوچھا، مولا جتنے عذاب ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں، زلزلے زمین پہ، طوفان زمین پہ، وائرس زمین پر، تو یہ زمین پر، آسمانوں پر کبھی عذاب نہیں آیا؟ فرماتے ہیں آسمانوں پہ علی کا دشمن ہی نہیں رہتا۔ ایک دو، سلامت رہیں، سلامت رہیں مرشد مہربانی، سار مہربانی بھائی جان، یہ لاؤ سارے میرے، میں رات بڑا انتظار کیتا ہے تو میں کے ساتھ جانے گا، کوشش کر لیں آج۔ حیدری آج یہ عذاب شذاب آتے ان کی وجہ سے ہیں، ہلکا پھلکا سیک ہمیں بھی چلو لگ ہی جاتا ہے، باقی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی چیزیں دی ہیں، حدیث قصہ دی ہے، خاک شفا دی ہے، تسبیح سیدہ دی ہے، آل محمد کی مودت دی ہے، علی کی ولا دی ہے، اور کیا چاہیے؟
اور کیا چاہیے؟ سلامت رہو حیدری آج۔ اللہ کہتا ہے اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، اپنے ہاتھوں کی بات کر رہا ہے وہ، بہت اچھے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے دو ہاتھوں کا سن کے کچھ بچے پریشان ہو گئے ہیں جوان، تو انہیں ایک اور آیت سنا، اب یا اڑو یا مجھے پکڑنا۔ فرمایا وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَا بِأَيْدِيٍ وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ، فرمایا میرے دو ہاتھوں کا سن کے سر کھجانے والوں، میں نے نہیں ہم نے اس کیا لوگ مل گئے ہیں معرفت والے، ہم نے اس آسمان کو حیدری آپ جی آپ نے فرمائش کی اسی پہ ہم طواف کر رہے ہیں، سرکار دعا کرتے رہنا، ہم نے اس آسمان کو دو ہاتھوں سے نہیں بہت سارے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ ہے۔ قرآن سمجھ تب آتا ہے جب دل میں آل محمد ہوں۔ رٹے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، نہ ترنم میں پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ سر میں پڑھیں گے تو وہ راضی ہوگا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن کسی کی جاگیر نہیں، مولا کی قسم۔ فرمایا ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا، پہلے دو ہاتھوں کا ذکر، اب بہت سارے ہاتھوں کا ذکر۔ آگے چلیں، اس آیت تیرے حق میں جا رہی ہے قسم سے، جتنے شیعہ نے حیدر قرار تشریف فرماؤ۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے میری ان پہ لعنت ہے۔ اب دبگنا، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، میرا ایک نہیں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر زیادہ بولنا چاہیے تھا، آپ نے مدد تھوڑی کی ہے، چلو ہو گیا جی ہو گیا، مہربانی آپ کی۔ حیدری آج پہلے دو ہاتھوں کا ذکر، پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر دو ہاتھوں کا ذکر۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیات میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھے عالم مان لیں، علم منوانے کی جگہ ہی نہیں، یہ نوکری کی جگہ ہے۔ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جسم ثابت ہو رہا ہے جو جسم رکھتا نہیں۔ مہربانی سر، اس کا جسم مانوں تو مشرک بنتا ہوں، قرآن کی نہ مانوں تو کافر بنتا ہوں۔ چھیڑ کے چھوڑ گئے ہو، ہاں آپ کہیں چلے گئے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں ایک دفعہ پھر۔ نوح سے کہہ رہے کشتی بنا، اس نے کہا میں نبی ہوں، حجت ہوں، معصوم ہوں، رسول ہوں، کیسے بنتی ہے حکم کر۔ جو حوصلہ دیا ہے وہ آیت ہے، فرمایا وَصْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا، تو بنا کشتی، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ واہ 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 یار، کیا بات ہے، خدا کی قسم، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے جب آپ قرآن سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تھک گئے تو بس کریں، تھوڑا ہے طاقت تو آگے سفر کریں بچوں، ہے بسم اللہ جی۔ فرمایا ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھو، مٹکے میں منہ نہیں ہے، بیک پہ ہے، حجرے میں نہیں بیٹھا، کیمرے کی زد میں کھڑا ہوں، کوئی اپنے ڈیرے پہ نہیں، میدان میں ہے۔ یہ جو ہے نا وَصْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا، آیوننا ہماری آنکھیں، یہ جمع قلت کا صیغہ ہے عربی گرامر میں۔ جمع قلت عربی میں 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، نہیں بولو گے تو آپ پھر مصائب پڑھتے ہیں جی، اس کی انتہا 10 ہے، 11 ہوتی نہیں۔ یعنی اللہ نور سے کہہ رہے ہماری 10 آنکھیں ہائے 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 تجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ بھی بھولے لوگوں کو میں سمجھاؤں، بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی۔ اے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میرے مالک سے خیرات لے گئے ہو، قسم سے خیرات مل رہی ہے۔ حیدر حیدر، اور تھوڑے ہاتھ بلند کرو، سست نہیں، حیدر، سلامت رہو، حیدری یا علی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہماری اللہ کہتے ہیں آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں، دو ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر دو ہاتھوں کا ذکر، آنکھوں کا ذکر۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، اگرچہ میرے موضوع سے وہ منطبق نہیں، لیکن پہلے آیت سناتا ہوں، پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں، جو فارسی کے ایک شاعر نے میرے مرشد علی کی مدحت میں شعر لکھا ہے۔ وہ شعر نہیں ہے، مودت کا عرش مومن کی جھولی میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ بندے قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش میں تراب ہوتا، ترابی ہوتا، مٹی ہوتا۔ جو بھی کوئی ترجمہ کرے میرے بارے میں ہے۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے، جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، اب خالی نہیں بھیجنا، اس کہتا ہے تشد ارض نجف آرام گاہ بو تراب۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹا۔ تشد ارض نجف آرام گاہ بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب۔ وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے، تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے ہائے میں بھی مٹی ہوتا۔ آباد و شاد رہو یار، آپ کے ہاتھ میرا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جڑے ہلے جلے ہی نہیں بندے کالے کپڑے پا کے انہوں نے تلاشی لینے دل کر دے۔ ہاتھ اچھے حیدری، میں پھر کہہ دیتا ہوں، آپ کی دعا مل گئی جی۔ تشد عرض نجف آرام گاہ بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب۔ کہتا ہے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ جی بدبخت ہے وہ بندہ جو علی سے دور ہے، باقی کچھ نہیں ہے، اس کے نصیب ہیں۔ حیدری یار، اللہ کی دو آنکھوں کا ذکر، دو ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر دو ہاتھوں کا ذکر۔ آگے چلیں۔ مولا کے خود قرآن میں اللہ کہہ رہے ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز فنا ہے، فنا ہو جائے گی، بس تیرے رب کا چہرہ رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، جو بڑا جلال والا ہے، بڑی کرامت والا ہے۔ ایک دو اہل سنت جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے میں داد کی طلب نہیں کر رہا، وہ دعا دیتے رہے۔ شیعہ بچوں کو معافی نہیں ہے، شیعہ جوان ضرور میری مدد کرو، بس تھوڑے ہاتھ بلند کر دے۔ حیدری پھر کہتے کل شین حالق الا وجہھا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، بس تیرے رب کا اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر کہتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا، پر جس کو بھی کچھ دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ کون پڑھائی جا رہا ہے، کون سنی جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر چہرہ، پھر چہرہ، پھر چہرہ، ہاتھ، آنکھیں۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو دیکھو، جو چیز، چونکہ پڑھا لکھا ماحول مجھے مل گیا ہے، جو چیز وجود رکھتی ہے نا، وجود، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ وجود رکھتا ہے۔ وجود جسم نہیں ہوتا، وجود کا معنی ہوتا ہے ہونا، وہ واجب الوجود ہے، سارے ہونے اسی کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ہر وجود کے چار وجود ہوتے ہیں پیر اسد شاہ جی، اللہ کے دو وجود ہیں۔ چار وجود میں بتاتا ہوں کیسے۔ اشتہار پہ لکھا ہوگا کہیں کونے میں جعفر، تو یہ میرا ایک وجود ہے، جسے کہتے ہیں وجود مکتوبی، لکھا ہوا وجود۔ ابھی نقیبی ممبر بھائی نے اعلان کیا جعفر پڑھنے لگا ہے، یہ میرا دوسرا وجود ہے، جسے کہتے ہیں بولا جانے والا وجود، ملفوظی۔ جب تک میں یہاں نہیں آیا، جو ایک دو دوست مجھے پسند کرتے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، یہ تیسرا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود خیالی۔ میں حاضر ہو گیا، یہ میرا چوتھا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود حقیقی۔ وجود چار ہیں، کار آمد ایک ہے۔ جب تک یہ نہ آئے، نہ بانی راضی، نہ آزادار راضی، نہ سید راضی، نہ مومن راضی، نہ ماتمی راضی، تو میرے وہ وجود تو بیکار ہو گئے۔ بس ایک وجود کار آمد ہے،
کتنے سجدے کروں میں ابو طالب کے بیٹے کو، تیرے بادشاہ علی کے چاروں وجود کارآمد ہے۔ علی لکھو تو عبادت، علی بولو تو عبادت، علی دیکھو تو عبادت۔ بادشاہ مہربانی آپ کی، آپ سید اٹھ کے دعا دے رہے ہیں، جس کے پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے حیدری۔ مہربانی مہربانی، علی کو دیکھنا عبادت۔ بسم اللہ سرکار، پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں جی، آپ بھی بھائی جان۔ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کو دل دماغ میں رکھنا عبادت، علی کی زیارت عبادت جی۔ جب سرکار مصطفیٰ نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، میری روح کانپ گئی۔ بلکہ فرمایا ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا جب ہم جائیں گے اس ٹائم بظاہر ہو سکتا ہے میرے مولا نہ ہوں، تو ہم تو عبادت سے رہ گئے۔ فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کر لینا عبادت۔ ایسا زمانہ آ جائے نہ کرنے دیں، فرمایا حب و علی عبادت، علی کو دل میں رکھ کے پھرتا رہیں۔ واہ 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 واہ، تھوڑی کوشش کرنا ہے ادھر ہی یار، آپ کو واہ واہ۔ آنکھوں کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، چہرے کا ذکر۔ مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، بنو ہاشم کے محلے کا دروازہ، دروازے پر کھڑے مانگنے والے سوالی۔ سوالی ملکوتی ہیں، ناسوتی نہیں، ملک ہیں بشر نہیں، فرشتے ہیں بندے نہیں، نور ہیں خاک نہیں۔ وہ کھڑے ہیں آپ کے بادشاہ علی کے دروازے پر، میں کیا کروں؟ میں نے تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ تم علی کے دروازے پر روٹیاں مانگو، میں نے نعرے لگوانے ہیں۔ واہ واہ واہ، جو فرشتوں نے تیرے بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے بات کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی آیت بنا دی۔ وہ کہتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، ہم مسکین ہیں، یتیم ہیں، اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو، طعام۔ ہے میں یہاں پر جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، داد کے لالچ میں کہوں تو میں بی بی کا مجرم، چونکہ چہرے ایسے نظر آ گیا جن سے میں چھپا سکتا ہی نہیں ہے۔ جو شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے فرشتے مانگ رہے تھے، میں ان کے نام بتاتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ ہمیں کافر نہ کہے، ہم بے قصور لوگ ہیں، مولا کی قسم ہے ہم بڑے بے قصور ہیں، ہمارا جرم نہیں ہے، سزائیں دیے جا رہے ہو۔ جو علی سے مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہے، علی کیا ہوگا؟ آپ آدھو شاد رہو، دعا کریں، بھرا ہے میرا تو جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا جوان، میں اس کی مدد کر۔ ایک باری ہاتھ اچھے حیدری، میں صدقے جاؤں۔ ہاں جو مانگ رہے ہیں وہ علیہ السلام ہے۔ سر بھی مارو تو ایسا ہی ہے، اٹھ کے بھی بولے تو بھی ایسا ہی ہے۔ فرشتے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا مالک انہیں بھوک ہی نہیں لگتی؟ ہائے تھینک یو بھائی، جن کو بھوک نہیں لگتی وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان میں ایک میکائیل کھڑا ہے۔ میں کہا جی کھڑا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ مالک یہ تیرے حکم سے رزق بانٹتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی تجھے یہی بتا رہا ہوں۔ آپ کو واہ واہ بٹ صاحب، آپ کا انداز اپنا ہے سننے کا۔ اللہ کہتے ہیں جا کے دیکھ، جو بانٹتا ہے وہ مانگتا کس سے ہے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو خیرات مل رہی ہے۔ وہ بھائی 27 محرم ہے، آج کے ذکر اور ہے، 7 اور 2 9 ہو گئے ہیں۔ سر آپ کی کیا بات ہے کہ پہلے دن ان کو 5 روٹیاں ملی ہیں، ایک روٹی امیر المومنین کی، ایک روٹی جناب سیدہ عالمین کی، ایک روٹی میرے مولا مجتبیٰ کی، ایک روٹی سلطان کربلا کی، 5ویں روٹی جناب فضا کی۔ اب ہم سے نہ لڑے، یہ تو فرشتوں سے پوچھ، وہ علی کی کنیز سے کہتے کہ تو اپنی روٹی نکالو، ہم آل محمد کی روٹیاں لینے آئے ہیں۔ جس کی کنیز کا صدقہ ملکوتی لے جائیں
اس علی شہنشاہ کے کیا کمالات ہیں یار. بس یہی میں کہتا ہوں کہ صرف میرے مولا کے فضائل پڑھنے چاہیے. تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے پڑھنے والوں کے پاس. کسی کو ہم کیوں، سارے بہتر، سارے محترم، سب کا احترام ہے. او بھائی جب اتنی مولا نے 14 ہمیں عطیے عطا کیے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، نہ کوئی مانے نہ مانے یہ تو علیحدہ بات ہے نا جی. روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30، ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں، تو اس میں 3 روٹیاں جناب فضہ کی ہیں، تو 6 آیتیں فضہ کو دینی پڑیں گی. ابھی 2 دن پہلے تو بی بی کا دن گزار کے بیٹھے ہو یار، اس میں پریشانی والی، بیٹا اچھا خاصا تو بول رہا تھا، کیوں گھبرا گیا ہے؟ اچھا میں نے کہا مالک روٹیاں 15 آیتیں 30، جبکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں. اگر 10 گنا دینا تھا تو 150 آیت بھیجتا. اللہ کہتا ہے پہلے تو میری آیت کو تول کہ میری آیت میں وزن کتنا ہے. بھائی نے سلام کر لیا، میں نے ہن تک داد نہیں دیتی ہوں. تو اللہ کہتا ہے پہلے میری آیتوں کو تول. میں جاہل کہاں سے لاؤں وہ ترازو جس میں تیری آیت کو تولوں. اللہ کہتا ہے تیرے پاس نہیں، ان سارے حلالیوں کو ساتھ لے، 1400 سال کی الٹی جست لگاؤ، ایک بازار میں جا، وہاں پہ حسن بک رہا ہے. واہ 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 واہ. بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدار کا نام ہے عزیز مصر. اب تو سب کو یاد آ گیا ہے نا. مجھے ابھی تک یاد ہے، اسی سال میں نے ابھی رسول اللہ میں پیر صاحب کے پاس اشرا پڑھا تو اس میں یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ یوسف کے حسن کے ترانے بڑے ہیں، چرچے بڑے ہیں، نعت خانوں نے نعتیں پڑھی ہیں، قصیدے والوں نے قصیدے پڑھے ہیں، علماء شیعہ سنی علماء نے خطاب کیے ہیں کہ یوسف بڑا حسین تھا، یا اڑنا یا مجھے پکڑنا، یوسف بڑا حسین تھا. حسن یوسف کے ترانے پڑے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اسے دیکھنا عبادت تھا. واہ 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 واہ. دیکھنا علی کا عبادت ہے. سارا آپ کی مہربانی ہے، بار بار آپ اٹھ کے میری تائید کر رہے ہیں. ہاتھ اٹھانے چاہیے بچوں، نہ گھبرایا کرو. کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ دیکھنا علی کا عبادت. اللہ کہتا ہے اس لیے کہ وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے، یہ میرا ہے. ایک ترازو میں اس نے بٹھایا یوسف کو عزیز مصر نے، دوسرے ترازو میں اس نے مصر کے خزانے رکھے. کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتا. اٹھایا جو ترازو، خزانے ہوا میں، حسن یوسف کا پلڑا بھاری، چہرہ اتر گیا سر اس وقت کافر کا. جناب یوسف نے کہا تیرا منہ کیوں اتر گیا ہے؟ اس نے کہا شرمندگی سے مصر کے خزانے کے ساتھ نہیں تول سکا. اور فرماتے یہ خزانے خزونے اتار، کاغذ قلم اور دوات لیا. اس نے پیش کی. جناب یوسف نے اپنے ہاتھ کی اوٹ میں کچھ لکھا، لکھ کے اس کی پرچی بنائی. فرماتے خزانے اتار دے، پرچی رکھ. اللہ کی قسم خزانے اتارے، رکھی پرچی. فرماتے اب ترازو اٹھا. اٹھایا جو ترازو، حسن ہوا میں، آجے آجے آجے، پرچی کا پلڑا بھاری. بھاگا. آؤ آؤ بجانا، آؤ بسم اللہ. مولا صاحب آپ بالکل قریب کھڑے ہیں، آجے 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 تشریف لائیں. حسن یوسف ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری، قیمت دینی ہے، تھوڑا آپ پیچھے ہٹ گئے. بھاگا بھاگا عزیز مصر، دیکھو لکھا کیا ہے. پرچی جو کھولی کی بلا، اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر کہتے ہیں بسم اللہ میں تل گیا. فرماتے ہیں وہی کافر کا کافر رہا، بسم اللہ میں نہیں نقطے میں تل گیا. آپ کو واہ واہ ہے، آپ تو بڑے گھر کے بندے ہیں. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جوان، ایک دفعہ تو زحمت کرو یار. حیدری آپ کو واہ واہ ہے، قسم سے میں پڑھ نہیں رہا، آپ ہی پڑھ رہے ہیں، آپ ہی سن رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب دل سے دل مل جائے تو پھر ایک ہو جاتی ہے بات، معرفت سے معرفت مل جائے تو پھر بات ایک ہو جاتی ہے. اللہ کہتا دیکھا میری آیت کا وزن، یوسف نہیں تول سکا. میں نے سیدہ کی ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں بھیجی ہیں.
اللہ اکبر. پہلے دن 5 روٹیاں 15 روٹیاں. تیسرے دن فرشتے نے جو جناب فضا سے کہا وہ بھی آیت ہے. 2 ہاتھ، بہت سارے ہاتھ، پھر 2 ہاتھ، آنکھیں، واہ واہ، تھینک یو، چہرہ، کتنے قریب تھے آپ میرے، مہربانی. فرشتے نے کہا قد شکرت لکم، بی بی آپ کا شکریہ. سمجھ بھائی، بی بی آپ کا شکریہ. جناب فضا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ مخدوم اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی روٹیاں لے لی ہیں؟ جی اب تشریف لے جائیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے ہیں ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں دے دی. ہائے 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 ہائے. امام زمانہ کے ظہور تک مولا آپ کو آباد رکھے. جو ہاتھ بلند کر رہے ہو علی کے صدقہ میں میری مخدوم آپ کو محتاج نہ فرمائے. حیدری. اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں کدھر جائیں؟ اگر علی کا دامن چھوڑتے ہیں تو مشرک بنیں گے. یا تو جسم و جسمانیت والا خدا مان کے اسلام سے ہاتھ دھو، ورنہ ہماری مجلسوں میں آ، ہم تجھے بتائیں وجہ اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے، ید اللہ کون ہے. خیر بچے کچھ نہ کہیں جی. گھبرا گئے ہو؟ نہیں مسکراؤ تھوڑا سا یار. بزرگ نہیں، جوانوں سے مدد مانگ رہا ہوں جی. ہیں 14 کے 14 وجہ اللہ، لیکن جب کہیں نا وجہ اللہ لا محالہ دھیان علی کی طرف جاتا ہے. 1 2 ابھی تو 28 منٹ ہوئے مجھے پڑھتے ہوئے، تم گھبرا بھی گئے ہو. ہم کہیں عین اللہ، ہیں 14 کے 14، لیکن دھیان پھر علی کی طرف جاتا ہے. کہ بچے کے سامنے بھی وجہ اللہ کہیں تو کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات علی کی ہو رہی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور میں سمجھا مجھے نہیں آئی تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بس اشارہ ہی کر سکتا ہوں. دعا کیا کریں کہ کبھی وہ ہمیں توفیق دے کہ بات کھلے. یہ علی شہنشاہ کی مجھے کسی کو نہیں آنی، قیامت تک کی نہیں آنی سمجھ کہ بیٹا عمران کا ہے، سورت رحمان پہ ہے. واہ 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 واہ. جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، باقی تو چلو تھوڑی سی مدد کر دیں، میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں. حیدری. وجہ اللہ میرا بادشاہ علی ہے، عین اللہ میرا بادشاہ علی ہے. اللہ ہاں خندق کے میدان میں جب عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں میرے بادشاہ گئے تو اس نے 70 حملہ کیا تھا، 70 علی شہنشاہ پر، 70 بار علی نے اس کا حملہ رد کیا، اسے موقع دیتے رہے. چونکہ علی 3 موقع دیتا ہے ہر اپنے مد مقابل کو. فرماتے تھے کلمہ پڑھ، زندگی بچا، نہیں پڑھتا بھاگ جا، نہیں بھاگتا پہلے حملہ کر. ہائے ہائے ہائے، بہت اچھے، پہلے حملہ کر لے. 70 حملے اس نے کیے، ہر حملہ علی نے روکا. اس کا ایک نیزہ تھا بڑا قیمتی، آپ کے بچوں کو یاد ہے. میرے بادشاہ نے اسے چھینا، ہوا میں پھینکا، جا رہا ہے نیزہ، وہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب تو تعارف ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود رکھا، پھینکا کدھر؟ فرماتے ہیں تو مشرک اور کافر ہے، تو صرف لڑ رہا ہے، میں علی لڑ بھی رہا ہوں. کائنات کو دیکھ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے سر آپ کی، سر کیا بات ہے. بچے بھی بول پڑے اب میرے شاعر کے. دعا فرماندے رہے، میں لڑ بھی رہا ہوں، کائنات کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں. اس نے کہا لڑ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، کیا مطلب؟ کافر کو کیا پتا علی کیا ہے، وہ تو لڑنے آیا ہے. مولا فرماتے تو نے حملہ کیا ہے مجھ پہ ادھر دجلہ کے دریا میں، ہائے ہائے ہائے، مگر مچھ نے حملہ کیا ہے مچھلی پہ. تیری خیر ہوئے، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے. اس نے کہا دجلہ مچھلی پکارا، ہائے ہائے.
میرے مولا نے اس کو یہاں سے پکڑا، ولایت کی انگلیاں پھیلائیں، فرماتے دیکھ مہربانی صاحب، اس نے جو دیکھا مچھلی آگے ہے مگر مچھ پیچھے ہے، اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو لقمہ بناؤں، پیچھے سے میرے بادشاہ کا پھینکا ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا، وہ فنار ہوا، مچھلی تیر کے چلی گئی۔ یہ بات آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، میں نے کوئی نیا تیر نہیں چلایا، لیکن فیصلہ لینا ہے۔ خندق کہاں ہے؟ مدینے میں۔ دجلہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ شاباش، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، اور علی مسلح پہ نہیں بیٹھے سرکار، میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ میدان جنگ میں صرف اپنی خبر ہوتی ہے، اور یہاں پر ابھی جملہ آگے ہے، یہ جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بچوں جوانوں سے کہ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ بولے، کیونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو آواز نکل ہی نہیں سکتا۔ مچھلی چیر کے دے، مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں۔ جو پہنچ گئے وہ ہاتھ بلند کر لو، جب پھیپھڑے نہیں، مہربانی سر مہربانی، ہاتھ نیچے نہ کرنا جو جوان بیٹھے ہو، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، جب بٹ صاحب مہربانی، مرشد ثاقب مہربانی، چول صاحب مہربانی، جب مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، تو مچھلی نے بول کے تو نہیں کہا یا علی مدد، اس نے علی کو مدد کے لیے سوچا۔ تو جو دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ اپنے مومن کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، خوش ہونے والوں کو واہ واہ ہے۔ آزادہ میں نوکر ہو گیا بھیا، میں سلامت ہو رہا، آخر تک سلام کر رہا ہوں۔ اے نری وہ ایک بندے نے مجھے کہا، اچھا واہ واہ، سنگت پوری ہو گئی جی۔ دیکھو دیکھو، ایک بندے نے مجھے کہا کہ تم چک سادے میں کھڑے ہو، علی پور میں کھڑے ہو، رسول نگر میں کھڑے ہو، تم جم کے چٹھے میں کھڑے ہو، تم جہاں سے کہہ رہے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، علی سنتا ہے؟ میں نے کہا یہ سنتا ہے تو کہہ رہے ہیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس نے کہا کیسے سنتا ہے؟ میں نے کہا جب مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں تو فرمان مصطفیٰ شہنشاہ کا ہے ہائے کہ مسلمان قبروں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ سنتے ہیں تو حکم ہے، کہتے ہیں ہاں جی سنتے ہیں، تو بھیکا میں شرم کر، تیرا گنہگار ابا سنتا ہے، علی نجف میں نہیں سنتا۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہ ہاتھ ہیں جن کی چھتوں پر علم ہے میرے بادشاہ عباس کا۔ ایک باری ہاتھ چاندے ہو جوان، حیدری سار مہربانی عباس، آپ کی کیا بات ہے، عزاداروں کی کیا بات ہے، سادات مومنین کی کیا بات ہے۔ وجہ اللہ علی ہے، عین اللہ علی ہے، اوزن اللہ علی ہے۔ اگر اللہ کا جسم مانے تو مشرک بنتے ہیں، علی کا دامن پکڑ کے رکھ، شرک سے بچتا جائے گا۔ اللہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ میں کیفیات نہیں ہوتی کہ اللہ خوش ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جو کیفیت مانے وہ اللہ وہ مشرک ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس ان 14 کو دیکھتے جاؤ، یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، یہ دے رہے ہیں تو سمجھ میں دے رہا ہوں۔ اور یار زندگی امیر المومنین کا مطالعہ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، کوئی نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہی رات ہے جب علی سو جائے، شب ہجرت، باقی پوری زندگی علی مسلح پہ گزار دی ہے۔ علی کا دروازہ کھلتا ہی مسجد میں تھا، جو کچھ مسجد میں ہوتا ہے علی کے گھر بھی وہی ہوتا ہے۔ جو پہنچ گئے ہو کیا بات ہے، اپنے کچن میں بیٹھ کے علی کو نہیں سوچنا، نہ معرفت بلند کرنی ہے۔ بس آخری بات جی، سویا علی تو اللہ نے جبریل سے کہا دیکھ کیسا لگ رہا ہے، فراش مصطفیٰ پر، فراش بستر کو کہتے ہیں، میرے محبوب کے بستر پر، بسم اللہ جی کیسا لگ رہا ہے میرا ولی اعظم۔ جبریل کہتا ہے جی حد ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جا علی کو جگا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہاتھ ساتھ لگا کے نہیں جگانا، چونکہ جو جبریل کے رخسار ہے نا یہ اللہ نے جنت کے کافور سے بنائے ہیں۔ چل جائے گا ابھی آواز آ گئی، جبریل کے جو رخسار ہیں یہ جنت کے کافور سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو اپنے رخسار جا کے علی کے پاؤں کے ساتھ یوں سبحان اللہ مسکر
جنت کی ٹھنڈک محسوس کرے گا جنت بانٹنے والا، تو جا کے میرا پیغام دے کہ یہ بیچنی ہے۔ علی کی نیند کا خریدار جلی ہے۔ نیند نہ بکتی ہے، نہ نیند کا تاجر ہے، نہ نیند خریدی جاتی ہے۔ نیند پہ تانے ملتے ہیں، انعام نہیں۔ ایسا ہے نا، یار چھوڑو یہ بہت سوتا ہے۔ مہربانی، بسم اللہ، حالت کی قسم، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی دعا مل رہی ہے جی، آپ بزرگوں کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ علی نے آنکھ کھولی، سامنے جبریل کھڑا ہے۔ میرے مولا نے ڈانٹا جبریل کو، شاگرد ہے علی کا۔ فرمایا تو کدھر؟ تجھے تو میرے سردار مصطفیٰ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بادشاہ میں خود حاضر نہیں ہوا، حکم خدا سے حاضر ہوا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ؟ اللہ کہتا ہے یہ بیچنی ہے، باتیں بیچ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفوس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں میری مرضیاں خریدی ہیں، وہ صرف علی ہے۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی، اب میں اللہ کی مرضیاں گنوانا شروع کروں نا، تھوڑا آگے کر دے اس کو۔ بس چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک۔ بیٹا دے اللہ کی مرضی، بیٹی دے اللہ کی مرضی، ہوائیں چلائے اللہ کی مرضی، نہ چلوائے اللہ کی مرضی، بارش برسائے اللہ کی مرضی، نہ برسائے اللہ کی مرضی، قحط ڈال دے اللہ کی مرضی، سبزہ کر دے اللہ کی مرضی، جنت دے جہنم دے، انسان بنائے حیوان بنائے، یہ ساری مرضیاں اللہ کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے مرضیاں دے دی علی کو، علی کی جان لے لی ہے جلی نے، اب اللہ کی مرضی، علی کو بدر میں لڑائے، آپ کے ہاتھ بلند ہو گیا ماشاءاللہ، علی کو خیبر میں لڑائے، خندق میں لڑائے، بندوں سے لڑائے یا جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتے نا۔ اسی طرح پھر میرے علی کی بھی اپنی مرضی، جنت خود دے یا نوکر سے کہے بیچ۔ بہلول یہ علی کے 6 درجے کا نوکر ہے، 10ویں درجے کا تو سلمان ہے، 6 درجے والا جنت بیچ رہا ہے۔ اور کسی معصوم نے اس جنت کی تردید نہیں کی کہ جو بہلول نے بیچی تھی ہم اس جنت کے ضامن نہیں، یہ کسی کا فرمان نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں علی کو اتنا مان کہ تو جنت بیچے، مانگے نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ نجاستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، کچھ جلانے سے پاک ہوتی ہیں، کچھ دھونے سے پاک ہوتی ہیں۔ ہمارے بھی گناہ 2 قسم کے ہیں، کچھ گناہوں کو علی کی ولایت جلا دیتی ہے، کچھ گناہوں کو یہ غریب کے آنسو دھو دیتے ہیں۔ میں آپ کی حید پر اپنے بیٹے قربان کر دوں، اور میرے پاس قیمتی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے ڈھیر قیمتی ہے، نسل سے قیمتی ہے، کیونکہ وہ جو پردہ داروں میں تشریف فرما ہے وہ یہ ہے سننے آئی ہے۔ آج 27 محرم ہو گیا ہے، آل محمد کا قافلہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ شام کے کہاں جا کے سوئی ہے علی کی بیٹی، جسے دن میں بھی لوگ شام کہتے ہیں، اور میں تو اڈی ہے تم قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات حسین کے قتل تک ہوتی تو ہم ایک دن مجلس کرتے، ہمیں بسم اللہ کرا جی۔ ہر معصوم دے ایک دن شہادت منان دے ہو نا، صرف علی شہن شہادت 3 دن نے، 19 کی رمضان، باقی ہر معصوم دے ایک دن نے۔ جی میں 25 محرم گزری ایک دن سید و ساجدین دی شہادت منائیے۔ یہ جڑا سارا سال مجلسہ نے نا، یہ قتل حسین دا احتجاج نہیں، یہ اس چادر دا درد ہے جڑی بے حیاواں نے بے حیائی نہ لٹی ہے۔ تو میں تو اڈی ہے تو قربان ہو جاؤں، ہون خیرات مل گئی آزادارہ میں۔ یہ خیرات والے لوگ ہو تو صحیح، میرے کو حسین دی قسم ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا امیر المومنین دی ولایت عظمہ دی قسم، کیڑے کیڑے درد پڑھیے، علی دے پتران دے درد بھی نہ پڑھنے پہندے، اتھے دے دھیاں دے درد بھی پڑھنے پہندے نے۔ جتنا بھی بندے آندے نا بڑی سخت پڑھ دیں ذاکر، تیرے سجاد مولا دے سامنے ایک بندے نے شکایت لگئی ایک مرثیہ پڑھانا لے ذاکر دی کہ بادشاہ سخت مرثیہ پڑھ دے، اٹھ کے کھلو گیا باکر دا بابا، فرمیندے نا میں شام ویکھیے تو سن بھی نہیں سکتا،
جہندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری ہولے ہولے سر تے مارو ناراض نہ ہوئے جو تمہیں تکلیف پہ دینا تسی میرے بادشاہ دے ذاکر ہو میرے بادشاہ دے عزادار تشریف فرماؤ میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں 2 دن پہلے ہی سید و ساجدین دا تابوت اسے برآمد کیتا ہے ہائے 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 پتہ نہیں کتنا درد سجاد نہیں زہر دتا کیوں جاندہ ہے کہ جگر پھٹے خون دی الٹی ہے کہ بندہ دنیا تو جائے اگر جگر پھاڑان دا نہ زہر ہے پھر سجاد نے کیوں دیتا جائے وہ دا جگر کوئی رہ گیا ہی میں تیری ہے تو قربان ہو جاؤں سید و ساجدین دی غربت جڑا ہے نہ کرے میں اس جوان تو معافی مانگ سکتا اور دعا دے سکنا کہ ہائے نو دی نکل جائے تیرے سجاد مولا دا فرمان ہے کربلا تو لے کے شام تک اسے جملے تو ضرور ہے کرنی ہے میں تو مہر لوانی ہے توڑے تو فرمیندے نے کتے شمر دے کم ہی 2 سن مولا کیڑے فرمیندے نے یا میری کنڈ تے تازی آنے مار دائی یا جدو حرامی دا دل کر دا ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال دوسرے ہاتھ نال تماچا مار کے تانا دین دائی ساتھ اپنے چاچے عباس اور میں تو آڈی ہے تو قربان ہو جاواں سر تھلے نہ کیتا کرو سر تے ہاتھ ماریا کرو یا جناب معصومہ دے نات ایک باری جوان سر تے ہاتھ مارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں مولا دی قسم میں اس پاک معصومہ شہزادی جڑے نے نا انہاں دا تعارف ممبر تو ہویا ہی نہیں انگوٹھی تے پتھر نہیں پڑھیا گیا ہے خدا دی قسم ہے اے او شہزادی ہے مرشد بھائی جان میں صدقے ہو جاواں کچھ نہ کو بچے نو جی کچھ نہ کو بچے نو جی دھیان نہ ہٹاؤ مسائبے کچھ تھوڑا جا خیال کیتا کرو غریبانوں بڑا اوکھا رون دینے داد لینا سوکھی ہے کرنا اوکھی ہے اے او شہزادی ہے جنہوں حضرت حسین علیہ السلام نے جناب فاطمہ کبرا اور جناب فاطمہ صغرا بیٹیاں دے ہودنیاں ہویاں اللہ تو اے بی بی شہزادی مگیے نماز تہجد میرا اللہ میں نے ایک بیٹی دے جڑے میرے سینے دا تعویز بنے اللہ نے حسین نو جناب اس معصوم عطا کی تھی حسین نے نہ رکھے فاطمہ اللہ نے آکھے کہ نہ میرے ولو رکھ حسین میری جنت ایک ہوا چل دی جیدہ نہ سکینہ اس ہوا تو انبیاء مرسلین اور ائمہ نو سکون مل دے یہ چونکہ تیرے سینے دا سکون ہے ہائے 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 میرے ولو دا نہ سکینہ رکھ اور بی بی دے کولوں جنت دی خوشبو آندی سی جیڑا بھی چاندہ ہی نہ دا دل نہیں کردہ کہ میں معصومہ نو جدا کرا پتر سر تھلے نہ کریا جے ہے اچھی کریا جے اور اس بی بی دی بھامے 4 سال دے سن نماز تہجد قضا نہیں حسین دی اس بیٹی دی میں جملہ آکھنا ہے یا دعا کرو میں مرا کہ یا سارے ہے کرن جس طرح حسین نماز تہجد اللہ تو سکینہ منگیے بابے تے قتل تو لے کے زندگی دے پورے آخری ساتھ تک پورا 1 سال ہر نماز تہجد کربلا تو شام تک سکینہ آندی رہی ہے میں نو بابا ملا میرا اللہ میں بابے تو اداس ہو گئی میرا اللہ میرا بابا میں نو ملا دے سبحان اللہ سبحان جڑے باما کھلار کے بینڈ پہ کر دے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آل محمد نے حوصلہ میرے بچوں اگلے جملے تے چھری ہے میں نے معافی پہ مگنا آل محمد نے شہزادی نو زمین تے کھڑا نہیں ہون دیتا چونکہ جیڑا چاندہ سی ہوتا دل نہیں سی کردہ جدا کرن تے پاہمیں ننہیال گئیں یا مدینے ہے تو توڑی نکل گئی ہے ہون میں ڈر رہا کہ شاید خیرات دوبارہ ملے بی بی عطا فرمان گے جس معصومہ مخدومہ معظمہ اس شہزادی نو مدینے تے بھاویں حلب آل محمد نے زمین تے کھڑا ہی نہیں ہون دیتا میں نو چادر سیدہ دی قسم کربلا تو شام تک اسے بی بی نو اس شمر نے پیدل بہت چلایا کدی گھوڑیاں نال کدی اٹھا نال کدی تماچے کدی تازے آنے جڑا ہاتھ سر تے نہیں جا سکیا بی بی تو انو خیرات عطا فرماوے ہے خیرات عطا فرماوے مک گئی ہے جعفر دی مجلس حوصلہ میرا پتر تیری ہے میرا جگر چیر گئی ہے ایک باری حوصلہ کر رہا جے گال اوکھی تے میں آ گیا
ہائے 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 آخری گل ہے یہ میرے بہنوں واسطے وے یہ میری غیرت نے میری دھیاں تہاڈی غیرت نے ساڈا رشتہ ہے حسینیت دا جس گھر تے علامہ وہ ساڈا گھر ہے اتنے ساڈی عزت رہندی ہے یہ ہاتھ بنی کھڑا بہنا سمجھ سے ہے تسا کرنی ہے بھیرا امیر ہوئے نا تو بہن نو عید دے وے تو پتہ ہے بہنا کی آندے نے میں نو ویڑج کھلو کے عید دیو انہاں پتہ لگے میرا بھیر کیڑا امیر ہے تو خدا نہ کرے بھیرا ہوئے نا غریب ہائے کرو چاہ تو بہن نو عید دے وندا ارادہ کرے بھیرا دا ہاتھ پھڑ کے آندی ہے میں نو سارے اندے سامنے عید نہ دیو تو سے عید دے کے ٹور جان دیو لوگ گلہ کر دینے دوسری گل ہے میں نو عیداں دے ہی نہ تو میرا غریب ویر ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کر جدو تینو مولا رنگ لاوے میں نو عیداں براتا دے بھی لیکن میں نو منبر شبیر دی قسم ساڑے رسم میں ساڑے علاقے چے رواج ہے ایک شریعت دی گل نہیں کہ جدو اسے بھین دے سارتے آوے نا موت اسے غریب نو آن دیئے کچھ کار آج کفن خود پوا ورنہ لوگ آکھن گے غریب دی بھین ہے کسی اور کفن پوا ہے جیڈا وڈا غریب ہاں تیرا مرشد حسین عالیہ مخدومہ نے حسین نو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد پھپھی نو پوائی مار دیو میں نو جیڈا غریب ہاں تیرا مشہد علی رضا شہنشاہ قوم والی بی بی نے ویر نو کفن معاف نہیں کیتا تقی مولا نے مدینے چو موجزے نال آ کے پھپھی نو کفن پوائی یا میں مرہ بی بی یا انہوں خیرات دے اللہ جانے کیڈا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بہن ویر نو آندی رہی ہے میں راضی ہاں اور تو میں نو کفن نہ پوا اور سجاد دشمن دا شارے اور سجاد میں نو میلے چولے جو دفنا اور سجاد میں بے کفن پیو دی دیا اور سجاد میرے رسیاں نہ کھولی حوصلہ 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 امام زمانہ توڑی نوکری قبول فرما بس کر دیو بھائی جان بس کر دیو بس کر دیو یار میں توڑی حیات پتر قربان کرا بی بی کیا میں راضی ہاں میں نو کفن نہ پوا اگر توڑا دل میں نو مارن تے وے اٹھ کے پرسا پڑیا موں دا چہرے دا تو سرہ تے ہاتھ مارن گل اوکھی تے آ گیا جدو سال دی قید مکی ہے نا تو سجاد نے گٹھڑی کھولی تبرکات علی جڑا ہون ہے نہ کرے بی بی تو معافی منگے سجاد سب تو پہلے آکھیا میں تو آڈی چادر اے فلاں بی بی دا سامان اے فلاں بی بی دا سامان میرا مولا موت دے دے اے فلاں بی بی دا سامان تو سا آپ روکیا تو میں رک گیا اے فلاں بی بی دا سامان اللہ مدر بندیا دے ایک چیز سجاد کول بچی ہے جلدی نال باکر دے پاک بابے وہ چیز اٹھا کے آباد دامن چلکائیے اکھا نیریاں خون دا پرنالا بن گئے آلیہ پتر دے گلچ باوا پا کے آندھے روندہ کیوں ہے لکاندہ کی ہیں آدھے اممہ چادر کرتا نہیں میری سکینہ دے 2 دور بچ گئے اممہ میری بہن شام دے زندان بابا بابا کر کے میں نو چھوڑ کے تو امام زمانہ پوڑی نوکری کرو